بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی یوٹیوب ویورز. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم آلسو ویری فائن. عارفہ ہربل ورلڈ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو موسم گرما کی خاص سوغات فالسا کے ہیلتھ بینیفٹ سے آگاہی دوں گی. اگرچہ فالسا کا سیزن کم وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں میں فالسا پیدا کیا، جسے گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ مزیدار ٹھنڈے مشروب کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. فالسا کھانے سے معدہ اور جگر کی گرمی دور ہوتی ہے. موسم گرما میں چہرے کی بے رونقی، جسم پر نکلے ہوئے پت اور گرمی کے دانے، ہاتھ پیروں کی جلن، قبض اور نظام ہضم کی خرابی کو دور کرنے کے لیے فالسا ایک بہترین پھل ہے، اس لیے کہ اس میں کیلشیم، پروٹینز اور وائٹامنز کی بھرپور مقدار کے ساتھ ساتھ آئرن پایا جاتا ہے. اس میں چونکہ فائبر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے میٹابولک سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. اس میں موجود میگنیشیم، فاسفورس اور پوٹاشیم کی وجہ سے اس کا کھٹا میٹھا ذائقہ ہائی یا لو بلڈ پریشر کو آلویز کنٹرول میں رکھتا ہے. قوت مدافعت بڑھانے والا فالسا انرجی بوسٹر مانا جاتا ہے. فالسا کھانے سے یورینری ٹریکٹ کے ارد گرد تمام تر انفیکشنز دور ہو جاتے ہیں، اور آبویسلی یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن دور ہوتے ہی گردوں کے افعال بالکل درست ہو جائیں گے، اور اس طرح گردوں میں بننے والی پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر یورین کے راستے خارج ہونے لگیں گی. فالسا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر رکے ہوئے تمام غلیظ مادوں کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے. ایسے فری ریڈیکلز جو کہ انسانی جسم میں کینسر تک کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کینسر کے جراثیم کو خارج کرنے کے لیے فالسا ایک بہترین غذائی علاج ہے. وائٹامنس میں وائٹامن سی کی مقدار فالسا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے، آئرن کو بوسٹ کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے جگر پر اس کا افیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. انسانی جسم میں جگر ایک ایسا آرگن ہے جس کا اپنا مزاج بذات خود گرم ہے، اسی لیے تو اسے خون پیدا کرنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جگر ضرورت سے زائد گرمی پروڈیوس کرتا ہے اور زیادہ گرم ہونے لگتا ہے، پھر اس گرمی کو اندر ہی اندر ٹھہرا لیتا ہے، جسے طبی اصطلاح میں کیمیائی عمل بولا جاتا ہے. اور ایسا ہماری غذاؤں کی بے اعتدالی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے ماحول کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بظاہر ہمارا جسم ایک بنجر زمین کی مانند نظر آنے لگتا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی لیور کو ڈیٹاکس کریں اور اس کی صفائی کریں، لیور کو ریفریش کریں. انسان کا چہرہ بھی اتنا ہی بے رونق نظر آتا ہے جتنا کہ اندر سے ہمارا لیور بے رونق ہو چکا ہوتا ہے. تو اس فریشنس کے لیے صرف اور صرف فالسے کا جوس استعمال کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ جگر ایک دم سے فریش ہو جائے گا. اس کے اوپر گرد جیسے جمی ہوئی گرمی جو ہے نا، وہ دھول مٹی اندر سے ایک دم سے صاف ہو جائے گی. فالسا کو سیو کرنے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ کہ معروف طریقے سے اس کا شربت تیار کر لیں، جو کہ جلدی خراب نہیں ہوتا. فالسا کی گٹلیاں الگ کر کے اس کے پلپ میں چینی مکس کر کے اس کو ایک قوام کی صورت میں گاڑھا کر کے پکا لینے سے اس کی چٹنی بنائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے کھانے کے لیے کینڈیز بنا کے رکھی جا سکتی ہیں. ایون دیسی نسخوں میں فالسا کی جڑ اور چھال سے بہت ہی نایاب نسخے تیار کیے جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو سے آپ کو ڈھیر سا فائدہ ہوگا. بس آپ جلدی سے میری اس ویڈیو پر اپنے لائکس بڑھا دیں اور جلدی سے مجھے اپنے فیڈ بیک بھی بھیجیں، تاکہ میں آپ کی سوچ بلکہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں. اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے بالکل مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.